السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، سورہ المزمل پر بات کی جائے گی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ مثلاً جیسا کہ آج کے لیکچر میں پہلی 4 آیات پر بات کی جائے گی، اس سے اگلے لیکچر میں بھی جو لیکچر کا ٹائم سوٹیبل ہوگا اس کے مطابق آیتیں لی جائیں گی۔ اسی طرح اس سے اگلے والے لیکچر میں بھی اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ لیکچرز کیے جائیں گے، اور اینڈ پہ ایک لیکچر جو ترجمہ سامنے آئے گا اس پر کیا جائے گا۔ لہٰذا آج سورہ المزمل کی پہلی 4 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ آیات کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن انڈرسٹینڈنگ کی جانب جانے سے پہلے مروجہ ترجمہ پر کچھ تنقیدی جائزہ اور کچھ معلومات ہیں جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے سورہ المزمل کی آیت نمبر 1 متن اور مروجہ ترجمہ کے ساتھ اسکرین پر لگائی ہے۔ میں یہاں پر آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ جتنی بھی تنقیدی جائزہ ہے یا بات چیت ہے وہ ترجمہ پر ہے، آیت کے کنٹینٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا آیت کا کنٹینٹ کچھ یوں ہے کہ یا ایھا المزمل، اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے کپڑے میں لپٹے رہنے والے۔ دوستو، یہ ترجمہ کیا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کپڑے میں لپٹے ہوئے، اس ترجمہ کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو اس کی روادات سناتا ہوں۔ روادات یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث جو پہلی وحی کے متعلق ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جب وحی ہوئی تو وہ ایک کرسچن عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، پھر ورقہ کو حقیقت بتائی تو ورقہ نے کہا آپ تو نبی بن گئے ہو۔ یعنی ایک کرسچن عالم نے تاریخ میں درج رسول اللہ علیہ السلام کو نبی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تو رسول اللہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ میں نبی بن گیا ہوں، اور جب پتا چلا تو کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی کانپنے لگ گئے، اور پھر اپنے گھر چلے گئے اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے۔ لہٰذا اس حدیث کے تابع اس آیت کو کر دیا گیا ہے، یہ کام کیا گیا ہے یہاں پر۔ جبکہ ہم دیکھیں دوسری ایک سورہ ہے، اس میں ہے کہ یا ایھا المدثر، اس کا ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں کہ اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور یہی ترجمہ یا ایھا المزمل کا کرتے ہیں۔ جبکہ کوئی فرق نہیں یہ لوگ ڈالتے، فرق ہوگا جب ہم اس سورہ پر بات کریں گے تو اس کا بھی جو حقیقت ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، کپڑے میں لپٹے رہنے والے کو الکتاب المبین کی لسان میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو ٹرانسلیشن کچھ ہوگی یتعشو فی القماشی، یہ کہا جائے گا۔ اس کا اردو میں ترجمہ بنے گا کپڑے میں لپٹے رہنے والا۔ لہٰذا آیت کے متن میں یا ایھا المزمل آیا ہے۔ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آپ نے مساجد میں یا پمفلٹس میں یا وال چاکنگ میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یا رسول اللہ، اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول۔ اسی طرح یہ لکھتے ہیں یا علی علیہ السلام، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے علی علیہ السلام۔ اسی طرح یا حسن کا جو ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں وہ اے حسن۔ اسی طرح یا حسین علیہ السلام کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے حسین علیہ السلام۔ دوستو، اسی طرح اگر یا اللہ لکھتے ہیں تو ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آیت جو ہے یا ایھا المزمل، اس میں آپ غور کریں تو یا مزمل نہیں ہے، آیت میں یا مزمل نہیں ہے، لیکن انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے اے مزمل۔
आयत में तो या अय्युहल मुज़म्मिल आया है, इसमें आप गौर करें, या का तर्जमा तो चलो मान लेते हैं कि ए हो गया, अय्युहा का तर्जमा क्यों ना किया गया? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? जबकि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक इसकी वजह यह थी कि मुज़म्मिल को आदमी बनाना था, ये वजह थी। जबकि लफ्ज मुज़म्मिल अल के साथ मारफा है और मुज़म्मिल सिफ्त है, सिफ्त। ये नाम जरूरी नहीं कि बंदे का ही हो, ये नाम तो आपने नोट किया होगा कि बुक स्टॉल पे भी लिखा होगा मुज़म्मिल बुक स्टॉल, दुकान का नाम होता है। मुज़म्मिल क्लॉथ हाउस, मुज़म्मिल पकवान हाउस, मुज़म्मिल स्वीट हाउस। इसी तरह आप देखें मुज़म्मिल पेंट हाउस, फिर लिखते हैं मुज़म्मिल हाउस। यानी कि ये चीजों के नाम भी में भी इस्तेमाल होता है। जाहिर है अगर ये बंदे का नाम है तो चीज का नाम कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? जाहिर है ये सिफ्त है, और सिफ्त जो होती है वो किसी आजाद होती है, जरूरी नहीं कि बंदे का नाम हो, वो किसी भी चीज का नाम बन जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको गिनवाया है। लिहाजा मुज़म्मिल क्या है, इसका अगर हम देखें तो मुज़म्मिलु का रूट जामाला है, और फ़ईल के वजन पर जाकर इसके मानी जो बनते हैं वो बनते हैं टू अकम्पनी। नंबर 2 पर इसका तर्जुमा बनेगा कॉम्पेनियन, नंबर 3 पर कोलीग, नंबर 4 पर कोवर्कर, नंबर 5 पर फेलो स्टूडेंट्स। ये तर्जुमा इसका बनेगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हमारे प्यारे मुतरजमीन पर जिन्होंने इसका तर्जुमा कर दिया ए कपड़े में लिपटे हुए। दोस्तों ये तर्जुमा रसूल अल्लाह अलैहि सलाम के लिए ही कहते हैं कि वो है, और ये ऐसा तर्जुमा करना मैं उनकी शान में गुस्ताखी समझता हूं, उनकी शान में गुस्ताखी समझता हूं जो की गई है। जबकि अगर हम देखें या अय्युहल मुज़म्मिल का तर्जमा, तो तर्जमा बनेगा अटेंशन, वो कारकुन बनने वाला। नंबर 2 पर तर्जमा बनेगा वो हमरा होने वाला। नंबर 3 पर इसका तर्जुमा बनेगा वो हम सफर होने वाला। नंबर 4 पर तर्जुमा बनेगा वो हम सफर कारकुन बनने वाले। नंबर 5 पर इसका तर्जुमा बनेगा वो पैरवी करने वाला तालिबे इल्म है। ये तर्जुमा बनेगा। दोस्तों आप देखें कि जो कारकुन या फॉलो करने वाला तालिबे इल्म होता है या जो कारकुन साथी होता है, उसके लिए कुछ हुक्म होता है या कुछ बातें होती हैं जो किसी अथॉरिटी की होती हैं, और ये उनको फॉलो करता है ताकि कामयाबी समेट सके। मसलन कंपेनियन है, साथियों के लिए होता है, उनका जो हेड होगा वो ऑर्डर जारी करेगा, तो क्या किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है ताकि कामयाबी समेटी जा सके। लिहाजा वो अथॉरिटी क्या कह रही है वो अगली आयत में बताया गया है। आपको बताता चलो कि अल मुज़म्मिल एक सिफ्त है, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप भी अपना सकते हैं, क्योंकि तालिबे इल्म फॉलो करने वाले आप भी हो सकते हैं, हम सफर होने वाले आप भी हो सकते हैं, हम सफर कारकुन बनने वाले आप भी हो सकते हैं। लिहाजा फॉलो करने वाले वर्कर आप भी हो सकते हैं। फॉलो ही करना है ना अथॉरिटी के हुक्म को। और यहां पर आयत में अथॉरिटी कौन है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा आयत के थ्रू ही। जबकि इससे अगली वाली आयत जो कि आयत नंबर 2 है, उसका वजह तर्जुमा देखिए तो लिखते हैं प्यारे मुतरजमीन के रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में, ब्रैकेट में लिखा है, इबादत के लिए खड़ा हो जाया करो। दोस्तों इनके तर्जुमा के मुताबिक रात के 1-2 घंटे छोड़कर पूरी रात इबादत यानी नमाज वगैरह पढ़नी है, चाहे अगले दिन मेरे जैसा जो है कमजोर आदमी वो ड्यूटी सर अंजाम देने के काबिल ही ना रहे। इस तर्जुमा को पढ़कर
لگا کہ جس نے بھی ایسا ترجمہ کیا ہے اس کو اصول و ضوابط کا بھی نہیں پتا ہے اور نہ ہی لینگویج کے جو فگریٹو ہوتی ہے اس کا پتا ہے، اس کا بھی نہیں پتا، کیونکہ آیت کے متن میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا ترجمہ رات کا تھوڑا حصہ کیا جائے، ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کلیلہ کا ترجمہ رات کا تھوڑا حصہ کر دیا، جبکہ کلیلہ حالت نصب میں ہے اور صفت ہے صفت۔ ترجمہ میں اس کا جو بنے گا وہ بنے گا کمی بیشی، لہذا فعیل کی طرف اگر جائیں تو ترجمہ ہوگا کمی بیشی کرنے والا۔ اسی طرح آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ باقی رات میں بریکٹ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ دوستو آپ دیکھیں کہ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں کیسے کھڑا ہوگا؟ ٹانگیں ہی نہیں ہے، کھڑا کیسے ہوگا؟ ان کا کہنا تو ماننا یہ کہ ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے، کوئی نہیں پائے گا جس کی ٹانگیں نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑا بھی صحیح طرح کھڑا نہیں ہو پائے گا، جس کی ٹانگیں ہیں لیکن وہ بیمار ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھی پھنس گیا۔ کون عمل کرے گا؟ وہ تو عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم اس ترجمہ کو دیکھیں تو آیت کی عبارت اس سے بالکل خالی ہے۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کی اگر الکتاب المبین کی لسان میں ترجمانی کی جائے، یعنی اس میں ٹرانسلیشن کی جائے، تو اس ٹرانسلیشن کچھ یوں بنے گی: القیام للعبادت فی اللیل۔ اس کا ترجمہ بنے گا کہ قیام کا عبادت کے لیے رات میں، اور آیت کی عبارت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ عبارت میں صرف قوم اللیل آیا ہے۔ اس میں اللیل اسم ہے اور مفعولی حالت میں ہے، یعنی حالت نصب میں ہے، جبکہ قومی فعل امر واحد کے لیے ہے اور اس میں ضمیر مستتر ہوا موجود ہے جو کہ المزمل کے لیے ہے، یعنی المزمل جسے آرڈر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ قومی ہوگا اور قومی کا مصدر جو ہے کاما ہے۔ مصدر کاما سے جو معنی بنتے ہیں نا، نمبر 1 پہ بیدار ہو جانا، نمبر 2 پہ آگے بڑھنا، نمبر 3 پہ شروع کرنا، نمبر 4 پہ ڈٹ جانا، نمبر 5 پہ سٹینڈ لینا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ جی مجھے فلاں کام بولا ہے، میں نے ڈٹ جانا ہے اس پہ، یا یوں کہا جاتا ہے یار یہ مسئلہ ہو گیا تو میں نے سٹینڈ لیا اس پہ، یعنی میں اس پہ کھڑا ہو گیا اور اپنا مسئلہ حل کرا لیا، اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے وہ جی دو ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہے، 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہونا، جبکہ دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، کسی چیز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مسئلے پہ تو پھر حل کر کے دکھاتے ہیں۔ لہٰذا لیل کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی تاریکی کے ہیں۔ دوستو ہمارے پیارے مترجمین یا پڑھنے والے جتنے بھی قاری ہیں، چند ایک کے سوا کسی کو یہ الکتاب المبین کی لسان کے اسلوب پتہ ہے ہی نہیں۔ مثلا میں اردو سے آپ کو مثالیں دوں تو کہتے ہیں یار تو نے میری زندگی میں اندھیرا کر دیا ہے، یا کہا جاتا ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، ٹھیک ہے؟ پھر کہا جاتا ہے میری لائف میں تو رات ہی رہے گی، جبکہ وہ یہ والی نہیں ہوتی جو مروجہ والی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فگریٹو لینگویج میں الکتاب المبین میں یہاں لیل آیا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو مروجہ والی رات سمجھ لیا گیا۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ جب الکتاب المبین کی یا کسی لسان کی خصوصیات پتہ نہ ہو، جبکہ لیل کے معنی تاریکی کے ہیں، اور تاریکی جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے معنی اگر ہم اردو میں دیکھیں تو اندھیر نگری چوپٹ راج یا اندھیر نگری کے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور بھی سامنے آ رہا ہے کہ جن علاقوں میں دن ہی رہتا ہے وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں تو اس ترجمہ کے مطابق رات میں کھڑا ہی نہیں ہوا جائے گا، کیونکہ رات ہوگی ہی نہیں، اور جہاں رات ہی رہتی ہے وہاں کیا کرنا ہے اس پر بھی مجھے بتا دیں، کیونکہ وہاں تو کھڑا ہو کے بندے کی ٹانگیں سوج بوجھ جائیں گی، اور ویسے ہی 1 مہینے میں ہی اس کی ایسی تیسی پھر جائے گی ٹانگوں کی۔ مزید یہ ہے کہ جہاں اس کے علاوہ آپ دیکھیں جہاں 5 ماہ دن اور 5 ماہ رات ہوگی، وہاں 5 ماہ کیا کھڑے ہی نہیں ہونا ہے دن کے ٹائم، اور جب 5 ماہ رات ہوگی تو پھر تو ٹانگیں ہی سوج جائیں گی۔
खड़ा हो कर टांगों की ऐसी तैसी फिर जाएगी। रहनुमाई करें इस पर कि क्या करना है इस मसले का। मजीद अगले वाली आयत नंबर 3 को देखते हैं तो लिखा है इन्होंने, रात का आधा हिस्सा या आधे से कुछ कम कर लो, यानी रात को 1 बजे तक खड़ा होना है। अगर आप 10 बजे को लेते हैं, रात शुरू होती है, तो जो सुबह सवेरे जब अजान देते तो उस तक टाइम देखा जाए तो तकरीबन 3-4 घंटे खड़ा होना पड़ेगा, 3-4 घंटे ही बनेंगे। जबकि 12 बजे तक अगर ये खड़ा हुआ जाएगा तो मैं सवाल करने की जिसारत कर रहा हूं कि जहां 5 माह का दिन है वो तो 5 माह मौज करेगा, खड़ा ही नहीं होना। लेकिन जब 5 माह रात होगी वहां, तो फिर तो उसको ढाई माह लगातार या 2 माह लगातार खड़ा होना होगा इबादत में। और 2.5 माह लगातार खड़ा होना यानी अपने आप की टांगों की ऐसी तैसी फेर लेना और तबाह कर लेना। टांगों को सूज जाएंगी, टूट जाएंगी, ऐसा हो जाएंगी। बल्कि ये कहा जाएगा कि ये तो सजा दी जा रही है, बेचारी उसको सजा दी जा रही। मजीद आयत नंबर 4 की मरवजा तर्जुमा को देखते हैं तो मुतरजमीन ने लिखा है, या आप इस पर ज्यादा कर लें और आप कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। ब्रैकेट में लिखा खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। दोस्तों इस तर्जुमा को पढ़ें और सोचें, क्या तरावीह में और आम जगहों पर जब ये लोग कुरान पढ़ते हैं तो इस आयत की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे होते क्या? क्योंकि तरावीह में तो 90 की स्पीड से ये लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, यानी ये इस जो 90 की स्पीड से पढ़ रहे होते हैं ना, आप में से वो लोग जो तरावीह वगैरह पढ़ते रहे उनको पता है कि कितनी स्पीड से पढ़ रहे होते हैं। जबकि यहां लिखा है ठहर ठहर कर पढ़ना है। जब यहां ठहर ठहर कर लिखा है तो ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो 100 की स्पीड से, यानी ये आयत की मुखालफत कर रहे होते हैं। और ये खुद कहते हैं कि जो एक आयत की मुखालफत करेगा, कुफर करेगा, एक आयत को भी नहीं मानेगा, वो काफिर है पक्का, ये खुद कहते हैं। जबकि ये लोग इस आयत को मान नहीं रहे हैं। दोस्तों मजीद ये है कि ये चारों आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो आयत नंबर 1 है, उसमें लिखा है कि या अय्युहल मुज़म्मिल, इसका तर्जुमा बनेगा अटेंशन, वो कारकुन बनने वाले। इसका दूसरा तर्जुमा बनेगा वो हमरा होने वाले। नंबर 3 तर्जुमा बनेगा वो हम सफर होने वाले। इसका 4 नंबर तर्जुमा बनेगा वो हम सफर कारकुन बनने वाले। नंबर 5 इसका तर्जुमा बनेगा वो पैरवी करने वाले तालिबे इल्म। दोस्तों ये हम सफर होने वाला जो होगा, जो कायनात को बनाने वाले के हुक्म या उसकी बात या उसकी बात को फॉलो करने वाला या उसकी बात को पढ़ेगा और उसकी पैरवी करेगा, उसको अल मुज़म्मिल कहा गया है। वो आप भी हो सकते हैं, ये सिफ्त आप भी अपना सकते हैं। लिहाजा मुज़म्मिल के साथ रसूल पूरी अल किताब में नहीं बल्कि अल लगा हुआ है, इसके साथ अल लगा हुआ है। मजीद ये है कि जब अल लगता है तो वो आपने देखा होगा तो वो जो है वो अल मुज़म्मिल बुक स्टॉल, ठीक है। आपने कभी शायद ना देखा हो किसी बंदे के नाम के साथ अल मुज़म्मिल मोहम्मद ऐसा लिखा हुआ हो, या मोहम्मद अल मुज़म्मिल, ये आपने देखा नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा है। लिहाजा यहां अल जब लगा है तो ये खास सिफ्त खास बन गया है, मखसूस हो गया। किसके लिए? जो कारकुन बनने वाला है उसके लिए। वो कारकुन आप भी बन सकते हैं कायनात को बनाने वाले के, बेशर्तिया के आप उसकी बात मानकर उसके साथ हो जाए, या फिर पैरवी करने वाला तालिबे इल्म। यहां पर पैरवी करने वाले तालिबे इल्म यानी अल मुज़म्मिल को समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? इससे अगली वाली आयत में बताया गया, कुमिल लैला इल्ला कलीला, तू डट जा या तू रुक जा, या तू बेदार हो जा, या तू शुरू हो जा अंधेर नगरी चौपट राज या धोखादही या चकमा बाजी को मगर कम करने वाले।
یہ دھوکہ بازی یا اندھیر نگری چوپٹ راج اگر ارد گرد پھیلا ہوا ہے، اس کو کم کرنے والا جو ہے وہ المزمل ہوگا۔ اس کو کہا جا رہا تو ڈٹ جا بھائی، سٹینڈ لے لے۔ تو کس کے لیے سٹینڈ لینا ہے؟ وہ اندھیر نگری چوپٹ راج دھوکہ دہی چکمہ بازی تاریکی کو کم کرنا ہے، اس کے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ جب کم ہونا شروع ہوگی تو ایک وقت ایسا ہو جائے گا کہ وہ ختم ہی ہو جائے گی۔ دوستو، اللیل کے معنی تاریکی یا اندھیرا بھی کہا جائے گا۔ اس کو عام ہماری جو زبان ہے اس میں کہا جاتا ہے چکمہ بازی، اندھیر نگری چوپٹ راج وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ اللیل یہاں پر ال کے ساتھ ہے اور یہ الفجر کی اور نہار کی ضد ہے۔ الفجر اور روشنی کا پھوٹنا اس کو کہا جاتا ہے، روشنی کا پھوٹنا، اور لیل وہ ہوگا روشنی نہیں پھوٹ رہی، تاریکی ہی تاریکی ہے، یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، روشنی نہیں پھوٹ رہی ہے وہاں سے۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اندھیر نگری چوپٹ راج کم کرنے والے کو ڈٹ جانے کا کہا جا رہا ہے۔ اندھیرے کو کم کرنا ہے جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ مزید کلیلہ کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ یہ صفت اور فعیل کے وزن پر جا کر ترجمہ ہوگا کم کرنے والا۔ لہذا دوستو، اندھیر نگری چوپٹ راج چکمہ دہی ان چیزوں کو کم کرنا ہے معاشرے سے۔ جب ختم ہو جائے گا تو معاشرہ عروج ہی عروج پہ ہوگا اور خوشحال ہوگا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 کو، تو اس میں لکھا ہے کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اندھیرے کو انصاف کے ساتھ علیحدہ کر یا اس اندھیرے کے نقصان کو کم کرتے ہوئے علیحدہ کر۔ یہ نصفہ ناصفہ روٹ سے ہے اور اسی روٹ سے لفظ انصاف ہے۔ یہ انصاف کا اثر اس روٹ پہ آئے گا، لہذا ترجمہ ہوگا ونقص کے معنی ہے نقصان، منہ اس میں سے، اور قلیلہ جو کہ صفت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ترجمہ جو بنے گا نصفہ او انقص منہ قلیلہ، اندھیرے کو انصاف کے ساتھ علیحدہ کر یا اس اندھیرے کے نقصان کو کم کرتے ہوئے، یعنی انصاف اتنا کر دے کہ اندھیرے کو تو علیحدہ کر دے، یا پھر دوسرا سٹیپ دیا گیا اس اندھیرے کے نقصان کو کم کرتے ہوئے علیحدہ کر انصاف کے ساتھ اس اندھیرے کو جو تاریکی چھائی ہوئی ہے یا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، انصاف کے ساتھ علیحدہ کر یا اس اندھیر نگری چوپٹ راج کے نقصان کو کم کرتے ہوئے اس کو علیحدہ کرتا جائے۔ جب علیحدہ کرتا جائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ معاشرے میں رائج اندھیر نگری چوپٹ راج چکمہ بازی دھوکہ دہی انصاف سے علیحدہ یعنی ختم ہوگا، مگر کیا اقدام کرنا پڑے گا وہ بھی بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر اگلی آیت میں کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا تو زیادہ سنجیدہ ہو اندھیر نگری یا چکمہ بازی یا دھوکہ دہی یا تاریکی پر، اور پڑھے جانے والے کو بہتر طریقے سے واضح کر، سمجھ بوجھ سے پڑھتے ہوئے، یعنی سنجیدہ ہو کر اندھیر نگری چکمہ بازی دھوکہ دہی تاریکی پر سنجیدہ ہو کر رہنا ہے، اور القرآن جس کے معنی ہے پڑھا جانے والا، اس کو بہتر طریقے سے واضح کرنا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں الکتاب المبین کی آیت تو وہ پڑھی جانے والی اس کو ٹھیک طریقے سے واضح کرنا ہے، واضح اور سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہوئے واضح کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک پوری آیت کو زیر زبر کو دیکھ کر سمجھ بوجھ کر پھر واضح کرتے جانا ہے۔ جب واضح ہوتے جائے گا تو تاریکی جو ہے وہ اینڈ ہوتا جائے گا لیل کا۔ جب لیل کا اینڈ ہوگا تو پھر روشنی پھوٹے گی، اس کو الفجر کہتے ہیں۔ جب روشنی پھوٹے گی تو معاشرہ معراج پہ ہوگا۔ دوستو، یہ ان چاروں آیات کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اگلے لیکچر میں جو اس سے اگلی والی آیات پہ ہوگا اس میں دوبارہ ملیں گے۔ اس پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنا جو قیمتی جو رائے ہے وہ لکھیں تاکہ میں بھی آپ سے سیکھ سکوں، میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔